مل رہی ہے، حضرت حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی ہے، سرکار لیفٹ کی طرف اپ کر رہے ہیں ہاتھوں کو، اور سرکار یہ شاعر صاحب جو ہے حنظلہ میں اختلاف کرتا ہے۔ اب یہ اس کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ تقریر میں جو گفتگو یہ نعت نہیں ہے، آپ نے رکھ کے آ کر کے پڑھ لیا تو ہو گیا، سمجھے نا؟ یہ نعت نہیں ہے، آپ لوگ جو ہے نا، ارے حضرت ریکارڈنگ کر رہا ہوں، رکو دیکھو، تقریر کی میں اتنے تلفظ ادا نہیں ہوتی ہے جتنا ادا کرنے کی ہے، اب اس میں فرق ہو ہی سکتا ہے۔ یہ مسئلہ کی بھی بات نہیں ہے، اور یہ جو نعت خواہ ہے یہ سب جاہل ہوتا ہے اکثر و بیشتر، اس پر نعت پڑھ سکتا ہے یا کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی بات نہیں، میری بات سنیے۔ السلام علیکم۔ یہ جو لفظ تھا نا وہ حنظلہ زے سے، سمجھے؟ میری بات سنیے تو میں نے آرام سے فناہ والعدم نشکرہ علی ما اعطانا من اجل النعم وجعلنا من خیر الامم بالصلاة والسلام علی سیدی ولدی آدم صاحب السیف والملاحم والعلم دافع الکرب والبلاء والعلم وعلى اتباعه من العرب والعجم سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وخلفاء سعادتنا ابی بکر الصدیق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلی بن ابی طالب وعلى صبطيه الامامین الہمامین السعیدین شہیدین ابی محمد ابی عبداللہ الحسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، رواہ البخاری و رواہ ابن ماجہ۔ In the name of Allah, who is the Lord of the entire, all praises belong to Allah. Peace and blessing be upon the Prophet Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. کیا کہنے، واہ! عشق رسول کا دیا جلا کر، محبت صحابہ کو اپنے سینے میں سجا کر، اولیاء کرام کی محبت کو اپنے سینے میں شمع جلا کر، محبوب دو عالم کی بارگاہ تقدس میں درود و سلام پیش کریں گے، جن کے بارے میں ایک عربی شاعر نے کہا ہے، یا سید الجمالی و سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، کیا کہنے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اے کعبہ تیرے در و دیوار کو سلام، تیری چوکھٹ کو سلام، اے کعبہ تیرے کالے غلاف کو سلام، تیرے سنگ مرمر کو سلام، اے کعبہ پوری دنیا تیرے آگے جھکتی ہے، اے کعبہ تیرے آگے پاکستان بھی جھکتا ہے، تیرے آگے انڈیا بھی جھکتا ہے، تیرے آگے بنگلہ دیش بھی جھکتا ہے، تیرے آگے افغانستان بھی جھکتا ہے، تیرے آگے امریکہ، افریقہ، لندن، پوری دنیا اور ورلڈ جھکتے ہوئے نظر آتی ہے۔
اے کعبہ ذرا یہ تو بتا تو بھی کسی کے آگے جھکتا ہے؟ تو کعبہ سے جواب آتا ہے جن کے آگے میں جھکتا ہوں وہ محبوب عالم صلی اللہ تعالی وسلم جبھی تو بریلی کے تاجدار پکار اٹھتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بہوں کے لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ تقدس میں آپ اور ہم سب مل کر کے درود و سلام پیش کرتے ہیں اور پڑھے بابا سے بلند اللہ رب اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپریٹر صاحب سے گزارش ہے کہ مائک کی آواز کو بڑھا دی جائے، مائک کی آواز کو بڑھا دی جائے، ایک کو نارمل میں رکھیں بہتر ہوگا، کیونکہ مجھ کو سمجھانا مقصد ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ جہاں جمع غفیر ہوتی ہے تو وہ جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن در رشیدی سے نسیم اختر رشیدی بول اڑتا ہے کہ جہاں کروڑوں کا مجمع ہو وہ جلسہ کامیاب نہیں، بلکہ اگر اس جلسے میں عمل کرنے والے 10 ہو تو وہی جلسہ کامیاب ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ جلسے میں عمل کرنے والے 10 ہو تو وہی جلسہ کامیاب ہوتا ہے۔ ہمارے جلسوں کو تو جوانوں نے بگاڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ آج خطابت کو ترجیح دینے کی بجائے آج وہ نعت خوانی کو ترجیح دیتے ہیں۔ نسیم اختر رشیدی نعت خوانی کے خلاف نہیں چلتا ہے، بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ نعت پڑھنا بھی عبادت ہے، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ ترجیح دے تقریر کو، کیونکہ تقریر سے خطابت سے آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ اسلام کے شمع کو جلا سکتے ہیں، آپ اپنے ایمان کو فروغ دے سکتے ہیں، کیونکہ علماء کرام آپ ہی کے لیے بھیجا جاتا ہے جو اسلام پہنچانے کے لیے آتے ہیں، جو تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ لِيَنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ رب قدیر قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ رب قدیر علماء کی جماعت کو ان لوگوں میں بھیج دیتا ہے جو لوگ گمراہی میں پھٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو لوگ گمراہی کی راہ کو اختیار کر لیتے ہیں، اس جماعت میں رب قدیر علماء کی جماعت کو بھیجتا ہے، اور وہی علماء کرام ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے آتے ہیں جو لوگ یہود و نصارہ کی راہ کو اختیار کر چکے ہیں۔ آج تم گانے فلموں کو تو اختیار کر چکے ہو، موویوں کو تو اختیار کر چکے ہو، کبھی گھبرانا مت، سننا ایک ہی سزا رب قدیر نے رکھ دیا ہے میدان محشر میں۔ آج علماء خطابت کے ذریعے سے، تقریروں کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ سمجھتے نہیں ہے کہ علماء کی غلطی نہیں، علماء کی غلطی صرف ڈیوٹی کو انجام دینا۔ علماء کی ڈیوٹی ہے کہ رب قدیر کے کرم سے، رب قدیر کے فضل سے جو علم ملا ہے اس علم کو پھیلانا مقصد ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہم رب قدیر کی بارگاہ میں جواب دے سکتے ہیں مولا ہم کو تو نے جو جتنا عطا کیا تھا وہ تو میں قوموں کے سامنے بیان کر دیا تھا، قوموں کو بتا دیا تھا، لیکن تیری یہ بدترین ایسی قوم تھی جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، یہ پبلک ایسے تھے جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ تو اس وقت کیا جواب دیجئے گا؟ ابھی تو آپ بھاگ جاتے ہیں، در بدر بھاگنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ذرا وہ جو بتا رہا ہوں سنیں صاحب جی، یہ علماء کو آنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ عوام تک میسیج کو پہنچا دے، وہ عوام تک پیغام کو پہنچا دے۔ اب رب قدیر فرماتا ہے اذا رجعوا الیہم، جب تمہاری طرف وہ لوٹ کر کے آ جائے، یہ قوم اگر علماء کی طرف لوٹ کر کے آ جاتی ہے تو رب فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ برائیوں سے بچ جائے، ہو سکتا ہے اس کے دل میں ایمان کو بھر دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں ہدایت کی بات آ جائے۔ کبھی گھبرانا مت، سن بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم فاللہ یعطی۔
سرکار فرماتے ہیں اللہ gives understanding of religion whoever wants. رب قدیر کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کو ہدایت دے دیتا ہوں جن کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہوں. میں جسے چاہتا ہوں اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہوں. میں جسے چاہتا ہوں اس کو دین کی تفقہ دے دیتا ہوں. میں جسے چاہتا ہوں اپنی مرضی کے مطابق اس کو دین کا عالم بنا دیتا ہوں, اس کو دین کا فاضل بنا دیتا ہوں, اس کو دین کا مفتی بنا دیتا ہوں. یہ گھبرانا مت, تم جاہل قوم ہو. رب قدیر جاہل قوم ہی میں عالم کو پیدا فرماتا ہے. وہی عالم آتے ہیں تبلیغ اسلام کے لیے, وہی عالم آتے ہیں تبلیغ دین کے لیے. اگر عالم کی بات کو مان لیا تو سن لو, تم دنیا میں بھی کامیاب اختیار کر سکتے ہو اور آخرت کے لیے بھی کامیابی ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, خطبہ اہل سنت, شورا اہل سنت, شاعر اسلام حضرت گلفام حسانی نینی تال اتراکھنڈ, خطیب الہند علامہ شہنواز قادری صاحب قبلہ MP, خطیب اہل سنت مولانا تنویر صاحب قبلہ, شاعر ملک ہندوستان جعفر کلیم دیناج پوری. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. آپ کے سامنے شاعر اسلام بھی آ چکے ہیں, لیکن بالخصوص میرا پیغام تو یہی ہے کہ علماء کے دامن سے وابستہ رہے, علماء کے دامن سے وابستہ رہے, آپ کی دنیاوی زندگی سنورتی ہوئی نظر آئے گی. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں اولیاء کے مزارات سے فیوز و برکات حاصل نہیں ہوتے ہیں. میں تو مزاروں پہ جاتا ہوں لیکن فیوز و برکات حاصل نہیں ہوتے ہیں. خاص کر میں ان جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں جن کو طہارت کا مسئلہ معلوم نہیں, ان جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں جن کو نماز کے مسائل معلوم نہیں. آپ تب تقریر کو ترجیح سودا دینے کی کوشش کر, خطابت کو ترجیح دینے کی زیادہ کوشش کر, کیونکہ آپ لوگوں کو خطابت کی ضرورت ہے, آپ لوگوں کو خطابت اور تقریر کی ضرورت پڑتی ہے. اسی لیے ترجیح آپ تقریر کو زیادہ دینے کی کوشش کرو. نعتوں بھی سن, اشعار بھی سن, وہ بھی عبادت ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تقریر کا سننا آپ کے لیے کمپلسری, تقریر کا خطابت کا سننا آپ کے لیے ضروری ہی. پیغام دیتا ہوں سنو. آپ جوانوں سے یہ شکایت آتی ہے نا کہ مزاروں میں جاتا ہوں, اولیاء کے در سے ہمیں فیوز برکات سے محروم کر دیا جاتا ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کو طہارت کا مسئلہ ہی معلوم نہیں ہے. اولیاء کرام کی بارگاہ میں جاتے ہیں, ناپاک ہو کر کے جاتے ہیں, تو آپ کو فیوز برکات سے کیسے محروم نہیں کیا جائے گا؟ آپ کو پیشاب بھر کے پانی لینے کا طریقہ معلوم نہیں ہے. اسی ناپاکی کی حالت میں ایک پاک انسان کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں, آپ کو کیسے فیوز برکات سے نوازا جائے گا؟ سن, امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں, فرماتے ہیں جب تم اولیاء کرام کے مزارات پہ جاؤ تو 4 ہاتھ پہلے ہی کھڑے ہو کر کے فاتحہ خوانی کرنا شروع کر دو. لیکن یہاں عوام کی حالت تو یہی ہے کہ مزار کے سامنے جا کر کے سٹ جایا کرتا ہے, مزاروں میں جا کر کے اپنے دامن کو ٹچ کر دیا کرتا ہے, حالانکہ معلوم نہیں کہ اس کا دامن پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے, اس کا دامن کس حالت میں ہے یا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ بائیں کی طرف سے جاؤ اور فاتحہ خوانی شروع کرو, وہ بھی اس سے پہلے کہ تم 4 ہاتھ اس سے پہلے ہی کھڑے رہ جایا کرو. اور کہیں تک محدود نہیں, امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے یہ بھی فتاوی رضویہ شریف میں لکھ دیے ہے کہ تم مزار کا جا کر کے طواف مت کرنا, کیونکہ مزار کا طواف بالاتفاق حرام ہے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ مزار کو جا کر کے بوسہ دینا اور نہ دینے میں علماء کا اختلاف ہے. لیکن امام احمد رضا خان نے یہ لکھ دیا ہے کہ جس بات میں ڈاؤٹ ہو, جس باتوں میں شک ہو, جس مسئلہ میں شک ہو تو اس سے بچنا ہی بہتر ہے. اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی
دہلوی نے یہ حوالہ بھی دے دیا ہے، نسائی شریف کی حدیث پاک ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں دا ما یریبکا الا ما لا یریبکا، جس بات میں تمہیں ڈاؤٹ ہو، جس بات میں تمہیں شک ہو، جس بات میں تمہیں شبہ ہو، اس سے تم بچ کر کے رہو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ لیکن آج نے ہم نے جس زندگی کو اختیار کیا ہے، جو یہ لو اسٹوری کی حالت چلتی ہے، ایک غیر محرم لڑکی کے درمیان اور ایک غیر محرم لڑکا کے درمیان، اس کو یوں سمجھ کر کے بیٹھ گیا ہے جیسا کہ کوئی بیٹنگ کر رہا ہے اور کوئی بالر بال پھینک رہا ہے، اس کو کھیل سمجھ کر کے بیٹھ گیا ہے۔ لیکن اس نادان کو اتنا معلوم نہیں ہے کہ ایک غیر محرم لڑکی جب گھر سے باہر نکلتی ہے بغیر حجاب کے، بغیر نقاب فاطمہ کو لے کر کے نکلتی ہے تو شیطان سوار ہو جاتا ہے، شیطان اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ اگر لڑکی کالی بھی ہوتی ہے، ایک غیر محرم لڑکا کی نظر پڑتی ہے، اس شیطان کے وسوسہ سے اس کے اندر خوبصورتی پیدا کر دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ غیر محرم لڑکا اس کی طرف مائل ہو جائے۔ اور حدیث پاک میں موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں اگر پہلی نظر دیکھ لیا تو معاف ہے، لیکن دوسری نظر اگر تو نے کر لیا تو یہ معاف ہرگز نہیں ہو سکتا ہے جب تک تو توبہ نہ کر لے۔ لیکن یہاں تو انسان نے تو کھیل سمجھ کر کے بیٹھ گیا ہے، جو لو اسٹوری کی حالت بنا کر کے رکھا ہے، لو اسٹوری کا ماحول بنا کر کے رکھا ہے۔ یہ کس کی زندگی برباد ہو رہی ہے؟ اکثر و بیشتر نوجوانوں کی عادت یہی ہوتی ہے، وہ تو شادی نہیں کرے گا، وہ تو نکاح نہیں کرے گا، بلکہ اپنی نفسانی خواہشات کی آگ کو بجھانے کے لیے، اپنی نفسانی خواہشات کی پیاس کو بجھانے کے لیے غلط غلط کام میں مبتلا ہو کر کے رہ جاتا ہے، غلط غلط کام میں مبتلا ہو کر کے دنیا کو دھوکہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسا ہرگز مت کر، ان غلط چیزوں سے بچ کر رہا، تمہاری دنیاوی زندگی سور جائے گی اور اخروی زندگی بھی سورتی ہوئی نظر آئے گی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے میرے مصطفیٰ کے دور میں بھی جوان صاحب کے رسول تھے، آپ کی طرح جوان نہیں، بلکہ وہ جوان تھے جو مصطفیٰ کی محبت میں اپنی جان کو جانے آفری کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتے تھے، اپنی جان کو جانے آفری کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ وہ نوجوان تھے، کیا ان نوجوان ایسے تھے جن کے سینوں میں ہمیشہ قرآن ہوا کرتا تھا، لیکن آج کے نوجوانوں کا ملاحظہ کیا جائے تو سینوں میں قرآن کی بجائے موبائل ہوا کرتا ہے۔ بتائیے یہ موبائل آنکھ سے آپ کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ سنیں ذرا سا سلطان صلاح الدین ایوبی سے، ایک یہودی نے کہا تھا اے سلطان صلاح الدین ایوبی، آپ نے تو بیت المقدس کو فتح کر لیا ہے، لیکن میں مسلمانوں کے ایمان کو خرید کر کے لے لوں گا، مسلمانوں کے ایمان کا سودا کر لوں گا۔ تو سرکار سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا تھا اس یہودی سے، اے یہودی ذرا تو یہ بتا تو کیسے خرید سکتا ہے؟ تو اس یہودی نے جواب دیا تھا کہ میں موبائل دیکھ کر کے، موبائل اس کو گفٹ کر کے ان کے جوانوں کے ایمان کو خرید کر کے لے لوں گا۔ اس سے بچنے کی کوشش کرا، غیر چیزوں سے بچنے کی کوشش کرا، ورنہ تمہارے لیے جو حالات ہوگا وہ جہنم کے حالات ہو جائیں گے۔ تمہارا سچویشن ایک ہی ہوگا جو جہنم کی سچویشن ہے۔ کیا مصطفیٰ کے دور کے غلام کو نہیں دیکھا؟ وہی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی ہے پہلی بار، اللہ اکبر جیسی ہی ملنے کی رات ہوتی ہے، لیکن سرکار کی طرف سے جہاد کا اعلان ہو جاتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں تک کسی طرح سے یہ آواز پہنچ جاتی ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لیتے ہیں اور مصطفیٰ کا اعلان سن کر کے میدان کارزار میں اتر پڑتے ہیں، مصطفیٰ کا اعلان سن کر کے میدان جہاد میں اتر پڑتے ہیں۔ جب وہی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کا جام نوش فرما لیتے ہیں، میرے آقا تلاش فرماتے ہیں، صحابہ سے حکم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ حنظلہ کی لاش کو تلاش کرو۔ حنظلہ کہاں ہے؟ صحابہ تلاش کر رہے ہیں، لیکن حضرت حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی ہے، حضرت حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی ہے۔ سرکار لیفٹ کی طرف اب کر رہے ہیں ہاتھوں کو، اور سرکار یہ شاعر صاحب جو ہے حنظلہ میں اختلاف کرتا ہے۔ اب
یہ اس کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ تقریر میں جو گفتگو یہ نعت نہیں ہے، آپ نے رٹ کے آ کر کے پڑھ لیا تو ہو گیا، سمجھے نا؟ یہ نعت نہیں ہے. آپ لوگ جو ہے نا، ارے حضرت ریکارڈنگ کر رہا ہوں، رکو دیکھو. تقریر کی میں اتنے تلفظ ادا نہیں ہوتی ہے جتنا ادا کرنے کی، اب اس میں فرق ہو ہی سکتا ہے. یہ مسئلہ کی بھی بات نہیں ہے، اور یہ جو نعت خواہ ہے یہ سب جاہل ہوتا ہے اکثر و بیشتر. اس پر نعت پڑھ سکتا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. کوئی بات نہیں ہے، میری بات سنیے. السلام علیکم. یہ جو لفظ تھا نا وہ حنظلہ زے سے، سمجھے؟ میری بات سنیے. تو میں نے آرام سے، کوئی بات نہیں ہے.